الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم دہرائی شروع کرتے ہیں، اور آپ بڑے توجہ سے سنیے، اور جس سے میں جواب پوچھوں وہ جواب دے، ہر آدمی نہ بولے، تاکہ ہم وقت سے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، آیت نمبر 6 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، بلکہ قرآن اس آیت میں وہ الفاظ بتائیں کہ جس میں قرآن کیا بتاتا ہے کہ لوگوں پر عذاب آنے کی وجہ کیا ہے، جلدی بتائیں۔ جی میں بتاؤں؟ آپ ذرا ٹھہر جائیں نا، میں آپ کو تو پتہ ہے، دوسروں لوگوں کو سوچنے دیں، کیونکہ اگر یہ ہمیں نہیں پتہ تو پھر ہم عذاب سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ افشاں صاحب آپ بتائیے۔ اپنا ارم آپ بتائیں۔ سر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں سابقہ قوموں پر جن پہ عذاب آئے ہیں نا، وہ صرف عذاب آنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے گناہ تھے، ان کی نافرمانیاں تھیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کو حکم کو کیوں ساری طاقتیں اور قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو قوموں پر عذاب آتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، یہ جو ہم اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آج یہود و نصارہ ہم پر حکمران ہیں۔ کیوں؟ ہمارے حکمران، ہمارے ججز، ہمارے اہل دولت، ہمارے عوام الناس اللہ کی نافرمانی کی اتنی انتہا کر رہے ہیں کہ اللہ نے بار بار منع فرمایا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھنا، ان کافروں سے کبھی دلی دوستی نہ رکھنا۔ اور آج ہم انہی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ تعداد دیکھ لیں، ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، سب ہمارے پاس، اور اگر رسوائی اور ذلت بھی دیکھیں تو اس کی انتہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے ام عبداللہ؟ جی سر جی سوال کیجیے کہ دوبارہ پلیز۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ یہ ذلت اور پستی جو آج مسلمانوں پر مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر جی قرآن اور سنت سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نافرمانیاں، جو پہلی آیت نمبر 6 میں لکھا ہے اہلکناہم بذنوبہم۔ تو قرآن و سنت جب آپ کہتے ہیں تو وہ ایک جنرل جواب ہے، اصل بات ہے قرآن و سنت کی خلاف ورزی، اور وہی گناہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، وہ میری پوری بات بھی ہوئی تھی سر جی، تو میں آگے یہی کہنے لگی تھی کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اب یہ تو تھی آیت نمبر 6، اور ہمیں بالکل پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ ہماری گناہ جو ہیں وہ۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں ام عبداللہ کہ یہ اس کی تاریخ سے وہ دیں مثال، قرآن نے کیا مثالیں دی ہیں؟ سر جی پچھلی قوموں کی مثالیں، جیسے کہ سورہ بھائی الاعراف میں۔ آپ ایگزامپل کریں، یہ الٹی بات مت کریں، جنرل بات مت کریں، میں نے اسپیسیفک سوال کیا ہے۔ سر جی جو اللہ نے معجزات دیے ان کی نافرمانی کی، نبی کی بات نہیں مانی۔ بھائی آپ بتائیں، حضرت صالح کی قوم نے اس اونٹنی کو پاؤں کاٹ ڈالے، اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزے دے کے انکار کیا، مقابلہ جادوگروں سے کرایا، لیکن پھر بھی باز نہ آیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب مثال سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی جی سر جی۔ مشرف کے ساتھ کیا ہوا، باجوہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ مثالیں ہیں تاریخ سے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 6 میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب آئیے آیت نمبر 7 میں۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیں
تو پہلے تو مجھے ارم آپ بتائیں آیت نمبر 7 کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے؟ تو سر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر تو یہ جیسے معجزات مانگ رہے ہیں، اگر ان کو پوری کی پوری کتاب لا کے ان کے ہاتھوں میں بھی رکھ دی جائے تو یہ کافر پھر بھی اس کو جادو کہیں گے اور اس ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے سر۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ اعتراض ہے کافروں کا قرآن پر، یہ تو بڑا کلیئرلی سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ پھر بھی کہتے کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ قرآن پر ان کا اعتراض ہے، بعض جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے تاکہ جب ہم بیان کریں تو ہم چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ تو یہ تھا اعتراض قرآن پر، اور قرآن پر ایک اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن اس طرح نازل کرتا کہ ایک کتاب کی شکل میں سب کے سامنے ہوتا، یہ کاغذوں کو چھوتے پڑھتے پھر بھی ایمان نہ لاتے، وجہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں سورہ اس میں کہ جو آپ کا ہے ایک پہلا سورہ شمس، جی سورہ شمس، نہیں سورہ آراف میں جو اللہ تعالیٰ نے اعتراف لیا ہے سب کہ الست بربکم، یہ اقرار کر کے آیا ہوا ہے انسان، لیکن اس کی فطرت ماحول نے اس کو اتنا گندا کر دیا کہ وہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا، لہذا ہمیں اللہ نے فطرت نیک دی، اللہ نے نیک فطرت بنائی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا، آخری نبی بھیجا، اور پھر اس قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کتنا برحق ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں جو بتایا وہ برحق ہے، اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے انسان تو یہ اپنی ہماری خود کی کمزوری ہے۔ تو یہ جو آیت 7 میں تھا یہ قرآن پر اعتراض تھا۔ اچھا، اب آیت نمبر 8 میں اچھی طرح پڑھ کے مجھے بتائیں، نادرہ بابی آپ ہی بتائیں ذرا کہ یہ 8 جو آیت ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ جلدی بتائیں، خالد بھائی آپ بتائیں، افضل بھائی آپ بتائیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بات کو سمجھیں، کوئی اور ہے جو بتا سکتا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ سر ہاں جی بتائیں۔ سر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کافر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ ہے چیز ڈیرائیو کرنا، یہ اہلیت جب آ جائے تو سمجھے اللہ نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا ہے۔ سب سے بڑی بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کا یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، آیت نمبر 7 میں قرآن پر اعتراض تھا، اور یہاں کہا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی فرشتہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سے یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ان کا یہ وہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو پورا کر دیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھئی آپ ماضی کو دیکھ لیں، انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا، یہ سب اعتراض برائے اعتراض ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حضرت موسیٰ سے بڑے معجزے کیا ہوتے تھے، ان سارے جادوگروں نے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت صالح علیہ السلام پر ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی اور انہوں نے اس کو مار ڈالا، کیوں؟ وہ ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی، شیطان نے ان کو یہ سجھایا اور ان پر عذاب آیا۔ تو یہ آیت نمبر 8 جو ہے
وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین کا اعتراض ہے۔ جزاک اللہ رحم۔ اچھا، آیت نمبر 9 پہ آ جائیے، دیکھیں ایک ایک آیت کو سمجھیں۔ اچھا، آیت نمبر 9 کون اس کو بیان کرے گا؟ جلدی بتائیں، بڑے غور سے سنیے۔ جی میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں، شاباش۔ جی، ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، یعنی کہ اگر ہم انسانی شکل میں فرشتے کو اتارتے تو اس میں بھی وہ شبہ میں مبتلا ہو جاتے، تو انسانی شکل میں یہ آپ اس کا وہی ہے خلاصہ سنیں۔ اب آپ پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ مطالبہ تھا کس کا؟ کافروں کا۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ آپ اللہ فرشتہ کیوں نہیں اتار دیتا؟ یہ بات کو سمجھیں تاکہ ہم بتائیں تو لوگ سمجھ کے اچھا اب وہ فرشتے کے نزول کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ یہی مشکل آتی۔ کیا مشکل آتی؟ کہ یہ فوراً کہتے کہ بھائی یہ فرشتہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے فالو کریں، اس کی ضروریات اور ہماری ضروریات اور۔ لہٰذا یہ انتہائی احمقانہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتے کا نزول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ میں جس جنس کی کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان انبیاء بھیجے ہیں اور ان کے کردار مثالی رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اچھا، آیت نمبر 10 نادرہ بابی، آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ ہاں آپ بتائیں کیا اس کا مفہوم ہے؟ اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑائے بلکہ پہلے رسولوں کو بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اس لیے شاباش شاباش۔ آپ کی مثال، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت نوح کی قوم 900 سال تک ان سے مذاق کرتی رہی، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر نہ کریں، بہت بڑی تسلی دی کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو حق ادا کیجئے جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ان کو خوف دلائیں کہ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ہے تمہیں، اور اگر تم نے اس پر ایمان لا کر عمل کا حق ادا کیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اور اس کو آگے قرآن خود کہتا ہے فوز العظیم، عظیم کامیابی۔ اچھا، جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر جی قرآن کہتا ہے، دیکھیں نا 10 میں کہتا ہے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے پھر بالآخر، جب اللہ کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 11 میں آ جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو یہ کل سیرو فی الارض کا کیا مفہوم ہے؟ افضل چیمہ بھائی، یہ بھی مثال اس لیے دی گئی کہ چل پھر کے دیکھیں ان کو گزشتہ قوموں کے حالات کا جو ہے مشاہدہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ اصل میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ قرآن کیونکہ پہلے جو مخاطبین ہیں وہ عرب اور سعودی عرب کے لوگ ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جب شام میں جاتے ہو تو تم تو دیکھتے ہو کہ قوم عاد کے روئنز بھی دیکھتے ہو، ان کی تباہ کاریاں سمود کی بھی دیکھتے ہو، تو پھر تم زمین میں جب چلتے پھرتے ہو تو کیوں نہیں آنکھیں کھول کے چلتے؟ آج ہم بھی دیکھیں، ہمارا قبرستانوں سے گزر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت کیا، اور آج وہ عذاب برزخ میں مبتلا ہیں اگر وہ کافر ہیں، اور اگر وہ مومن ہیں تو ان کو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ان کی قبر میں
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنت کی جو ہیں اس کی ہوائیں چل رہی ہیں کہ تم جب اٹھو گے تو تمہیں اس جگہ پہنچنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یاد رکھیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، اور اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم وہی قوم ہوں گے جو آج آپ کے سامنے مسلمان نام و نہاد مسلمان قوم ہے. ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں. کافر بھی وہ نہیں کر رہے کام جو ہم کر رہے ہیں. یہ آپ ایگری کرتے ہیں افضل بھائی؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. استغفر اللہ. یہ ریسنٹ واقعہ آپ کے سامنے ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ تو تھی آیت 11. اب آیت 12 میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت 12 کا جو ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ تقاضۂ رحمت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا آیت 12 میں کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اور قیامت جو ہے لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہاں اس کا مفہوم یہ ہے، میں معنی نہیں کر رہا کہ قیامت تقاضۂ رحمت ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ قیامت کیسے تقاضۂ رحمت ہے؟ ارم جلدی بتائیں. سر قیامت تقاضۂ رحمت اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے نیکیاں کی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات اٹھائیں، شاباش مصیبتیں اٹھائیں، شاباش ان کا اجر ایکسیلنٹ. اللہ تعالیٰ ان کو دے. اور تقاضۂ رحمت اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے نیک بندوں کو تکلیفیں دیں اور ان کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برے انجام سے ہمکنار کر فرمائے اور ناک انجام سے، جہنم جیسا اذیت ناک منظر جہاں بار بار اللہ سے درخواستیں کریں گے کہ ہمیں نکال، ہم توبہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، سارے جھوٹے بہانے لگا رہے ہیں. تو اس لیے قیامت خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جنہوں نے اس کی خاطر دنیا میں کوئی اتنی بڑی مشکلات، 2 دفعہ ہجرت حبشہ میں ہوئی پھر مدینے میں ہوئی، آپ دیکھیں صحابہ صحابیات پہ کیا گزری، تو تقاضا رحمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے؟ بالکل دے گا، اور قیامت اسی لیے برپا ہوگی. یہ تھی آیات جو کل ہم نے کی. آپ کو پوری طرح ان سوالوں سے کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں؟ جلدی بتائیں. جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ بہت فائدہ، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اب آئیے قرآن دیکھیں کس قدر ہماری بدبختی ہے کہ اس قرآن سے دوری. آج ہم ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کہ جن کے اللہ نے ہمیں بھرمار کر رکھی ہے، ہم اس کا کوئی احترام نہیں کر رہے، کوئی اس کے حکم کو، ہم اس کی عبادت کر ہی نہیں رہے. ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹرمپ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ یہودیوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنی ذلت کا ثبوت دے رہے ہیں. کاش کاش ہم اس اللہ کے پیچھے چلتے، اس کے احکامات کو مانتے، تاکہ آج ہمیں دنیا میں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہوتا. تو اللہ آیت نمبر 13 میں فرما رہے ہیں سبحان اللہ. سنیں کیا بات ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ اکبر. اسی کا ہے جو کچھ رات کے سکون میں، رات کے وقت سکون پکڑتا ہے، اور اس میں محذوف ہے، اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر موجود ہے لیکن بیان نہیں ہوا، اس کو حذف کہتے ہیں، قرآن کا حذف ہے. اور آگے کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ اللہ کیسی ہستی ہے، وہ سن بھی رہی ہے اور جانتی بھی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جس طرح اس کی نافرمانیوں پہ بن حیثل قوم لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ان کو کس حال میں رکھنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ذلت و رسوائی کا کوئی ذرا ہمیں احساس نہیں. زرتاج صاحبہ احساس ہے؟ نہیں سر جی بالکل بھی نہیں ہے. احساس ہوتا تو پھر ہماری یہ ذلت کیوں ہوتی؟ بہت عمدہ. اور پھر آپ دیکھیں
کہ جب آپ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ پیچھے بتا چکا ہوں میں آپ سے، آپ سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ تھی آیت 13، اور اب چلتے ہیں آیت 14 میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ کاش میں اور آپ اس عقل، اس فہم کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں؟ حالانکہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کیسا ولی ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں پیدا فرما کر ان سب کی پرورش، سب کے حالات، الذی خلق فسوی، ان کو ٹھیک ٹھاک بنایا بھی، وقدر، اور ان کے لیے مقدر کر دیا جو کچھ ان کو کرنا ہے، فہدا، پھر ان کو یہ راستہ بھی بتا دیا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ مسلمان انسانوں کو راستہ کیسے بتایا؟ پہلے تو ان سے عہد الست لیا ان کی روحوں سے، پھر اس نے دنیا میں اس کی فطرت کو ٹھیک بنایا، اور پھر اس کو دنیا میں انبیاء اور کتب نازل فرمائی۔ نوٹ کریں، کیا اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور کو ولی بنائیں گے؟ اور وہ ولی بھی مخلوق میں سے جس کے پاس وہ طاقتیں ہرگز نہیں کہ جو طاقتیں اس اللہ کے پاس ہیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی کارساز ہے، بگڑیاں بنانے والا، آگے آ رہا ہے نفع و نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی رحمتیں کس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس کی رحمتیں کس کے پاس کس کے لیے ہوں گی؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ رحمت للمؤمنین، ہاں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں، وہ اس کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا یتیم پیدا ہوئے، آپ دیکھیں مکے میں کس مشکلات سے زندگی گزاری، بچپن میں بکریاں چرائیں کرائے پر، اور آپ دیکھیں کیونکہ وہ رب کے پسندیدہ تھے، چنیدہ تھے، اللہ نے ان کو کس طرح نوازا ہے۔ ایسی کوئی مصیبت بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ گزری ہو، قتل کے منصوبے اندازہ کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے وہ آپ کو مواقع عطا فرمائے کہ آپ نے قرآن پورے کا پورا جو آپ پہ نازل ہوئے احکامات ساروں کو نافذ کیا، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کا حکمران بنا دیا۔ یہ دیکھیں، اس سے سبق لیں، یہ اللہ کیسے معاملات کرتا ہے اپنے پیارے بندوں کے ساتھ۔ تو قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے تو اللہ ہی کارساز ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے توحید۔ ہم توحید کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہم نے یہ مان لیا، نہیں، یہ ذرا آواز اپنے مائک بند رکھیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا کہ بس توحید اتنی کافی ہے کہ یہ ہم مان لیں، نہیں، ہم دل میں اس بات کو یقین جانیں کہ کائنات میں صرف کارساز اللہ کی ہستی ہے۔ یہ جو آج ہم نے دیکھے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹرمپ راضی ہے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، ٹرمپ راضی تھا، اس نے کتنا، اس کی خوشنودی کے لیے مشرف نے کن بچیوں کو قتل کیا، آپ دیکھ لیں، ایسی حالت میں مرا کہ اس کو دنیا میں جہاں آج اتنی ترقی ہے کوئی دوائی نہیں تھی اسی مرض کے لیے۔ لہذا کارساز ایک ہی ہستی ہے، وہ جس نے زمین و آسمان پیدا کی۔ اگر میرا اور آپ کا یقین ہے اور ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے تو پھر وہ ضرور بندوبست کرتا ہے۔ اچھا، آگے جو آیت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے،
چاہے مخلوق میں کیڑے مکوڑے جانور انسان کوئی چیز ہو، اس کو رزق رسانی وہ کرتا ہے. ولا یطعم اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. اچھا یہاں اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ ولا یطعم کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں اپنا ارم کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ وہ اس کو کھلایا نہیں جاتا. سر وہ سب کے قیام کا وجہ ہے، وہ اس کو کسی قیام کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے، ہمیشگی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ ایک بات ذرا بھول رہی ہیں، یہ جو آپ ہندو دیکھتے ہیں نا کافر، یہ جی بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ بتوں کی سیوا بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے کھانے بھی پیش کرتے ہیں. تو اللہ واحد ہستی ہے جو ساری کائنات کو کھانا دیتی ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا. تم ان کو اپنا اللہ کا شریک سمجھتے ہو جو کھانے میں تمہارے محتاج ہیں. ذرا اس کو نوٹ فرمائیں. یہ ہے وہ چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ کھانا وہ کھلاتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، رزق رسانی کی اس نے اپنے ذمے لی ہے، اور جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کو تم خود کھلاتے ہو. تو کیسی تمہاری باتیں سنتے ہیں، کیسی ان کے پاس قدرت ہے کہ وہ اللہ کا کام کر سکتے ہیں. ارم بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا کوئی سوال؟ اچھا اب آپ آگے دیکھیں نا، اس آیت میں کتنی بڑی زبردست. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. اے نبی ان کو صاف صاف بتا دو، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار میں خود بنوں. اب آپ یہاں ایک نوٹ کریں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کو جو حکم ملتا تھا نا، سب سے پہلا وہ خود اس پر عمل کر کے دکھاتا تھا. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ وہی پر حق ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوتا تھا. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسی طرح سب چیزوں کو حق اور برحق سمجھو جس طرح نبی نے سمجھا، کیونکہ اللہ کی بات ہے، وہی کے ذریعے اس کو نازل ہوئی ہے، وہ صادق اور امین ہے. اور اللہ نے اس کی ضمانت بھی لے لی ہے کہ حفاظت کی، کہ قرآن جیسا ہے اللہ نے اس کو زبر زیر کے ساتھ بالکل ویسا ہی رکھا. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر کافروں کا پتہ چل یا یہ مسلمان حکمرانوں کو موقع ہوتا نا تو یہ سب سے پہلے قرآن کو بدلتے. کیوں؟ خود تو بدلنا نہیں تھا تو قرآن کو بدل کے چھوڑتے، اور یہ حکومت پورا رش اپنا اثر استعمال کرتی، پہلی بھی اور آج والی اللہ ہم. معاف کرے سر، ایسا کام کرنے سے بچائے ان شیطانوں کو. ہاں لیکن اللہ نے دیکھیں وہ کتنا کارساز ہے، اس نے اس کی نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو حفاظت اپنے ذمے لی ہے. یہ کر ہی نہیں سکتے ورنہ ضرور کرتے. آپ بات کو سمجھیں ذرا. اچھا یہ تھی ہماری آیت 14. کل انی امرت، نبی کو ذرا حکم تھی دیا سر. گیا اور وہ نمونہ بنا کر دکھاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب ان ساری تفصیلات جو اوپر بیان ہوئی ہیں، تم شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، وہی عقل کل ہے، وہی اس کے پاس مکمل اختیار ہے، کسی اور کے پاس نہیں مخلوق میں. لہذا رد شرک پہ بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. آیت نمبر 14 میں اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے آپ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، اس عظیم بڑے ہولناک دن کے عذاب سے. یہ بڑی بات ہے، آخرت کا ڈر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوف زدہ ہیں
کہ اگر میں نے کوئی خلاف ورزی کی تو مجھے اس عذاب کا سامنا ہوگا جو جہنم میں، جس میں کافر جب جائیں گے منتیں کریں گے دروغوں کی جہنم کے کہ کاش اللہ سے کہنا میں نکالے، ہم توبہ کریں گے، ہم نیک کام کریں گے. کرنے والے نہیں ہیں، ان کی فطرت ہی بگڑ چکی تھی، لیکن اتنی جہنم ہولناک ہے کہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہے اور اس سے نکلنے کی کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں. نوٹ کریں ذرا. اچھا، آیت 16-15 آپ نے سن لی، اور اب سنیں آیت 16 میں اللہ کہتے ہیں وَمَن یُصْرِفْ عَنْهُ، جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا، پھیرا گیا، یومئذ فقد رحمتہ، قد رحمہ، تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوئی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ کون کہہ رہا ہے فوز العظیم؟ کون کہہ رہا ہے؟ عظیم نہیں ہے سر جی، مبین ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کاش کاش اس فوز العظیم کے لیے ہم کوشش کریں. سر فوز المبین ہے اس آیت میں سر. I'm sorry، فوز المبین، واضح کامیابی. کیوں کہ اس کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں وہ نعمتیں ہیں کہ انسان جنت میں برائی کا نام بھی نہیں ہوگا. اب آپ کی کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، باغ، ساتھی کیا عمدہ ہوں گے. کبھی سوچا آپ نے کتنا رب کا کرم ہوگا؟ اور اس عظیم مبین کامیابی کے لیے میں اور آپ کس قدر دنیا میں کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، عہدے مل رہے ہیں، ڈگریاں مل رہی ہیں، لیکن یہ سب امتحان ہے، یاد رکھیے. ابھی سر جی ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں ابھی آج ہو جائے کل دیکھیں گے، کل گزرتی ہے تو کہتے ہیں کل دیکھیں گے. ابھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ موت کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں. اور ہمیں زرتاج صاحبہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ورنہ ہم دیکھیں کہ یہ دنیا امتحان ہے. یہاں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی امتحان، اور اللہ کے احسانات بھی امتحان، کوٹھیاں کاریں بھی امتحان. قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ دور کیا ہے اور آخرت کا دور کیا ہوگا. اگر قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. جی فرمائیے. سر سوری سر قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، عمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے. سر مسز آصف آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن مجھے یہ بتائیں، کتاب تو نازل ہوئی ہدایت کے لیے، اور ہم صرف پڑھ کے اور ثواب حاصل کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ملے گا؟ بتائیں مجھے. بھائی اللہ تو کہتا ہے گناہوں والی قوم کو ہم اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے، اور ہم قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف جب کریں گے تو یہی تو گناہ ہے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اس کو پڑھ لو تو تمہیں جنت مل جائے گی. اس پڑھ کے اس پر ٹھیک اس کو برحق سمجھ کے اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کو ایک کی بجائے ایک نیکی کریں گے تو 10 کا اجر ملے گا. لیکن اگر پڑھ کے آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ تو بڑے مجرم ہیں. یہ چیزیں سمجھائیں لوگوں کو، میرا اور آپ کا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہم کریں. اگر ہم نے نہ کیا تو یہ حالات دیکھ رہے ہیں کس نیج پہ جا رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ مسز آصف کہ نہیں؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آیت 17 میں فرماتے ہیں آپ روز دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی بات کو حق سمجھ کے اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے. اللہ فرما رہے ہیں یمسسک اللہ بضر، اللہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. جب عین اس سمندر کے درمیان اللہ نے پکڑا، کوئی چھڑا سکتا تھا فرعون کو؟
وہ جنہوں نے ڈالر دیے اس کو کہ تم مجاہدین بھی ہمیں دو، اسفہ بھی مجھے دو، اور سب کچھ لے لیا، لیکن جب وہ پکڑا اللہ نے بیماری ایسی لگائی کہ امریکہ گیا ہی نہیں، اس لیے کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب وہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے ان کو لوگوں کو واپس کیا جن کو پکڑا تھا، کیونکہ ان کی حکومتیں ڈٹ گئیں۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، بڑا کلیئرلی بتا دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا وہ کر لے ارادہ، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اسی پر سر قادر وہ نہیں ہے۔ اس سنیں کی جو ذرا جی، حدیث میں جو ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ سبحان اللہ، اس آیت پہ بھی اگر ہم ڈٹ جائیں نا تو ہم سمجھو کہ کامیاب ہو گئے، کہ ہم سوائے اللہ کے کوئی ہمیں تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ نہیں میڈم، قرآن جب پڑھے نا تو اللہ سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ الہ کے طور پر مت پکارو، کیونکہ سوائے اللہ کے الوہیت کی ساری صفات اسی میں ہیں۔ انسان مخلوق ساری کی ساری ان صلاحیتوں سے نابلد ہے، نا واقف ہے۔ کاش میں اور آپ قرآن پڑھیں، توحید یہی ہے کہ ساری صفات ہم اللہ کی سمجھیں، نفع نقصان کا مالک وہ، تکلیفیں کو رفع کرنے والا ہو۔ اس نے اصول بتا دیے ہیں کہ جن اصولوں پر چل کر آپ تباہی کی طرف جائیں گے، گناہ کا اپنے پڑھ چکے ہیں، اور اللہ کی کن باتوں پر عمل کر کے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ کس طرح آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ حضرت بلال ایسے غلام تھے کہ غلام ابن غلام، ایمان نے ان کو کیا درجے عطا فرمائے، دنیا میں جائیدادوں کے مالک بنے ہجرت کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، سبحان اللہ کیا قربت کا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاند وہاں سنی۔ سوچیں کاش ہمارا بھی ایمان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سر وہ کیا تو بہت بڑی مثال ہے سر، یہ جو ہمارے گھریلو معاملات میں ہیں ان میں ہی ہم صبر نہیں کرتے، تجارتی معاملات میں ہی ہم صبر نہیں کرتے، اور نہ اللہ پر شاکر بھائی رہتے آپ ہیں کیسے صبر کہ بھائی آپ کیسے صبر کریں گے؟ اس خدا کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں آپ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور آپ اسلام کے خلاف ڈٹ کے چل رہے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ آپ مسلمان ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم مسلمان کون ہے، یہ توحید کی انتہا بیان ہو رہی ہے، آپ سمجھیں اس کو۔ اگر یہ نہیں ہے توحید تو پھر توحید کا کوئی ورشن جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کر اگر ہے تو وہ غلط ہے۔ آپ سمجھیں تو صحیح قرآن کو۔ ہم بے شک سر، بے شک۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، جو قرآن و سنت مسلمان جس کو کہتی ہے۔ ہم تو مسلمان دعوے کر رہے ہیں لیکن ہمارے کرتوت کافروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو عدل و انصاف کی صورتحال ہے، وہ کافروں ملکوں میں بہتر ہے اور مسلمان ملکوں میں ستیہ ناش ہے یا نہیں مسز آصف؟ جی جی سر، بے شک واقعی سر۔ تو پھر ہم کیسے قرآن کے فالوور ہوئے جن کے ہاں یہ حال چل رہا ہے؟ اچھا بڑے غور سے سنیے، بہت پیاری آیات ہیں توحید کے بارے میں۔ اچھا تو آیت 17 میں پتہ چل گیا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تاریخ بھی اس بات پر شہادت دیتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ آیت 18 میں آ جائیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ دیکھیں آپ
فوراً فیصلہ نہ کریں. آپ کہیں گے کہ اگر وہ بندوں پر غالب ہے تو یہ پاکستان کے جو بندے ظلم کر رہے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان بنائی ہے. یہ پکڑتا ہے ایسے لوگوں کو. اس نے پکڑا ہے فرعون کو، اس نے پکڑا ہے سارے ظالموں کو، نمرود کو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن اس کی پکڑ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس وقت کو اس کی حکمت ہی جانتی ہے. آخر ہمیں بھی تو سزا ملنی چاہیے جو ہم ان کفر کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. نوٹ فرمائیں ذرا. اچھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ بندوں پر مکمل غالب ہے. اچھا، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا، اللہ کیوں غالب ہے اپنے بندوں پر؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ حکمت بھی اسی کے پاس ہے اور خبر، سارا نالج، ٹائم ٹو ٹائم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رہا ہے. وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ ضرور ان سے اپنا بدلہ لے گا. یہ دو نوٹ کریں کہ کس طرح قرآن کے اندر جو حکمتیں ہیں، کاش میں اور آپ جب سمجھ جائیں تو ہم مالا مال ہو جائیں دنیا میں ہی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے تو وہ ہمیں ہر مصیبت سے بھی بچائے گا، اور وہ بچاتا ہے، اور ہر نعمت کو بھی نوازے گا، اور ہم اس نعمت کو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے. اچھا، آیت یہ تو تھی نا آیت 18. کتنی چھوٹی سی میرا آیت. ایک سوال ہے آیت 18 کے بارے میں. جی، کہ 14 میں صفت آئی ہے العلیم اور یہاں پہ آئی ہے الخبیر، دونوں میں کیا فرق؟ دیکھیے، خبیر کہتے ہیں آپ جب لگاتے ہیں نا ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے تو وہ لمحہ لمحہ بدلتی صورت بتاتی ہے. یہ ہے خبیر، کہ اللہ کو ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر سیکنڈ خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، پیچھے کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ العلیم. ہاں، اب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں ان ظالموں کو ختم کرتا تاکہ اللہ کی دین کو محفوظ ہو جائے، اس کی بھت نہ اڑے. لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، اور اس وقت ان سے بدلہ لے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو. تو حکمت جو ہے وہ اللہ کی حکمت. میں جاہل ہوں، کیوں؟ مجھے ماضی کا علم نہیں، لیکن اللہ تو ماضی، حال، مستقبل کو جانتا ہے، اور وہ فیصلے عین حکمت کے مطابق ہوتے ہیں. وہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے. یہ ہے الحکیم کا مطلب. اس لیے وہ دیکھیں نا کائنات پوری چلا رہا. العلیم کہا تھا میں نے، العلیم علم سے. جی، بدلی سے بولیں. سر یہ العلیم کا کہہ رہی ہیں، وہ علیم. بھائی دونوں مختلف ہیں. الخبیر کا مطلب العلیم ہی ہے ایک حد تک، لیکن العلیم جنرلی اس کو پوری کائنات کا علم ہے، اس خاص واقعے کا بھی علم ہے، عین حکمت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا. اور خبر وہ لمحہ بلمحہ بھی واقف ہے، صرف یہ نہیں کہ اوور آل واقف ہے. وہ لمحہ الخبیر کا مطلب ہے کہ وہ خبر رکھتا ہے ہر ٹائم سکیل پہ بھی. اب بات سمجھ آئیے ناظرہ بابی کہ نہیں؟ سر جی ایک بات کرنی ہے، پیچھے جو ذکر علیم کا آ رہا ہے نا سر جی، وہ پوری کائنات کے لیے، اس کی ہر چیز کے لیے، اور یہاں اسپیسیفک کر کے فوق عبادی ہی اپنے بندوں کی طرف اللہ نے نسبت کی حکیم اور خبیر کی. اچھا، تو کائنات کے بارے میں خبیر نہیں ہے آپ کا مطلب ہے؟ نہیں سر جی، وہ یعنی کہ خبر تو وہ ساری نہیں، چیزوں کی رکھتا ہے، بات لیکن تھوڑا سمجھ علیم کے سے کریں، مراد ہے بات اس کا. سمجھ کے کریں. قرآن میرے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. انسانوں کو العلیم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، الخبیر کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی بات ہے کہ یہاں صرف بندوں پر خبیر ہے، وہ تو کائنات پوری کے لیے العلیم بھی ہے اور الخبیر بھی ہے. سر جی آپ لمٹ ریفرنس کیوں کر رہے ہیں اس آیت کو؟ میں بتا رہی ہوں، ریفرنس جو ہے نا اس کے لحاظ سے، آیت کے لحاظ سے 13 میں بھائی اور آیت کے یہاں پر. لحاظ سے آپ یہ کہہ رہی ہیں
اگر میں بھی کسی آدمی کو بھی کہیں بتائیں کہ آپ، وہ کہے گا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے بارے میں تو خبیر ہے. نہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں خبیر ہے. جی سر، پوری کائنات توحید پہ ہے، ہاں، جیسے اللہ نے بتا دیا. پوری کائنات جو ہے انسان جو ہے نا، اس کو بہت عمدہ، محدود بہت بتا عمدہ دی ہے. ڈاکٹر صاحبہ. اچھا، آج 19 کو ذرا دیکھیں. کل ای شیء اکبر الشہادہ، کہ یہ کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے. اور اللہ خود ہی فرماتے ہیں کیا؟ قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے زیادہ برحق ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اللہ کی بات یا اللہ کی گواہی کیوں سب سے زیادہ برحق ہے؟ جلدی بتائیں. سر میں بتاؤں؟ ام عبداللہ. سر چونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہیں. یہ اللہ سوال کے علاوہ کوئی اختیارات کا، اقتدارات کا، کوئی مالکیت کا مالک ہے ہی نہیں اس کائنات پاک اور کائنات نفس کے ساتھ. آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ جرنلی تو ٹھیک ہے، اصل جواب نہیں ہے. سنیں، بڑے غور سے سنیں. گواہی اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو ہر آن ہر لمحہ زندہ ہو اور وہ بات بھی کرے تو حق کرے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر عالم، ہر وقت زندہ ہے، اور جو وہ بات کرتا ہے وہ برحق، اس لیے کہ وہ سبحان اللہ، اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں کہ وہ غلط بات کہے. اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، کوئی انسان موجود نہیں ہے. آپ کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے، آپ کو گلی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، پوری کائنات کا پتہ ہے. اب بات سمجھ آئی مسز آصف کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی شہادت. جی سر، جی سر. اچھا، پھر آپ دیکھیں نا، وہ عالم کل ہے، وہ عالم غیب ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو اس کی شہادت سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ ذرا بات کو پوری طرح سمجھیں. ایک ایک آیت توحید کی روح بیان کر رہی ہے. اچھا، اب اللہ کا نبی کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. وحی کا مطلب ہے کہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ قرآن کی تعلیم دی ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات بتائے، ان پر اہتمام حجت ہو. اور وہ کس لیے ہے؟ آگے خود بتا دیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں. اچھا، ڈرانا اور خوشخبری دینا. ہر نبی جو ہے وہ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، لیکن انذار کا پہلو غالب ہے. یاد رکھیں، اگر وہ بچے گا نا تو پھر برائیاں سے بچ کے نیکیاں کرے گا تو پھر اس کے لیے بشارت ہے. تو پہلے انذار ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دے. وہ خود انسان بھی جس کو قرآن کا پیغام نبی دے رہا ہے، وہ من بلغ، اور جس تک پہنچے. آج یہ پہنچ چکا ہے ہمارے پاس، اور ایسا قرآن معجزہ کہ پہلے تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یاد رکھیں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ کر دکھائے جو کوئی اور چیز نہیں کر دکھاتی. آپ آج بھی دیکھیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا رویہ بڑا قرآن کے مطابق ہیں تھوڑے لیکن کتنے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، مغرب میں بڑے بڑے مخالفین جو ہے، جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھے تو ان کو جب کوئی نقص نظر نہ آیا کہ قرآن تو ری انفورس کر رہا ہے اپنی ایک بات کو، دوسری جگہ بھی اس کی مزید تاکید کر رہا ہے، توحید ہو، آخرت ہو، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان بھی ایسے کہ پھر انہوں نے غلطیوں سے بالکل باز رہے. لہذا یہ جو ہے نا کہ آج وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اچھا، یہ جو اب پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائے؟ سر اب کیا ہماری ہم امت سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب ہم سب مسلمانوں کی
اچھا تو ہم سب کر رہے ہیں، بتائیں مجھے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ درس و تدریس کر رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر میں آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ اس اسلام کو بچوں تک پہنچا رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اپنے گھر والے بھی کر رہے ہیں، بتائیں نا مجھے. یہ بہت نہیں سر، بہت کم، بہت کم، بہت کم. بالکل آپ نے مسز آصف ٹھیک کہا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو نبی کریم بلاغ المبین ان کی ذمہ داری تھی جب وہ گئے ہیں دنیا سے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن. یاد رکھیں. تو آیت 20 کو ہلکا نہ سمجھیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. آج بھی اگر آپ اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، بیوی میاں کو، میاں بیوی کو اور پڑوسیوں کو اس بات قرآن کی پہنچائیں، تو قرآن کے حوالے سے نبی کی ذمہ داری اور مومنوں کی ذمہ داری یہ قرآن پہنچانے کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے. اور اس آیت میں اس کو بڑا واضح طور پر بتایا گیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کس طرح کیٹیگوریکلی رد شرک کی بات کر رہا ہے. انکم لتشہدون ان مع اللہ الہا اخری آلہۃ اخری. کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ کر رہے تھے نا مکے والے، مشرکین مکہ. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے کہ بس ایک ہی الہ ہے، اور وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو. سر جی یہ چھوڑیے قل لا اشہد. تو یہ بات جو ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ شرک کی ہر قسم سے بیزاری کا اعلان اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے کرو. تو مجھے بھی اور آپ کو صرف زبانی نہیں، عملاً بھی، زبانی بھی اور عملاً بھی یہی بات کرنی ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن قلب سلیم لے کر، قلب سلیم وہ جو شرک کے ہر شائبے سے پاک ہو اور وہ اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہو. ہم نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہو، ہم نے اپنے دل کو پاک کر لیا کہ ہر قسم کی برائی اور شک سے، اور قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق کر رہے ہوں، تو پھر مزہ ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا اور اللہ نے ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دیا جس کی مثال، جس کی جو بہتری ہے، جس کی خوبیاں ہیں کس اور کی کہیں نہیں مل سکتی، وہ جنت میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ہر چیز کا انتظام اللہ کے ذمہ ہے. تو اس نے بہترین ذمہ داری ادا فرمائی ہے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دنیا میں اس آزمائش اور امتحان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ تھی آیت. اب سنیں، یہاں آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی پہلے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، پہچانتے ہیں اس کو، ہاں جی، پہچانتے ہیں اس کو جیسا پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ حقیقت ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ صاف نظر آ رہا تھا. مخالفت و عصبیت کی وجہ سے کر رہے تھے نا کہ یہ آ گیا نبی، نعوذ باللہ. وہ تو چاہتے یہ تھے نا کہ اللہ نبی بھیجے تو بنی اسرائیل میں بھیجے. اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا حکمت ہے کہ اس نے اب کیونکہ انہوں نے اس کتاب کی نافرمانیاں کی انتہا کر دی تھی، لہذا اللہ نے انہی میں سے جن کو یہ ان پڑھ کہتے تھے، امی کہتے تھے، ایک نبی سلیکٹ کیا اور اس نبی کو ساری خوبیاں دی. وہ قوم جو دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی، وہ اس قرآن کی وجہ سے جنہوں نے ایمان لایا
ان کے ایمان مثالی تھے، صحابہ ہوں صحابیات ہوں، مظالم کی انتہا کر دی ان کافروں نے، لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اللہ نے اس ایمان کے اندر جو برکتیں رکھی تھی، اس ایمان نے ان کو اور ایون ڈیتھ ہو گئی پھر بھی انہوں نے اللہ کے دین کا سربلندی کا حق ادا کیا۔ کس کی مثال ہے بھلا؟ اس کی مثال دیں ارم، ام عبداللہ، سر میں بتاؤں؟ نادرہ بابی، آپ لوگ موجود ہیں نہیں؟ جی سر موجود ہیں سر۔ تو پھر آپ کیوں نہیں بتاتے؟ مثال دینا سر کہ ذہن میں کن نہیں آ رہا۔ سر جی سر جو ان مظالم سے شروع ایران کی مثال ہے، پیچھے ابھی ایران کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو مل آپ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال دیجیے۔ سر اس زمانے میں جو ابو جہل نے نیزہ مارا، خون کے فوارے ابل رہے ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں حضرت سمیہ رضی حضرت اللہ تعالیٰ سمیہ عنہا؟ فزت برب کعبہ۔ یہ اتنی بڑی مثال تھی کہ موت، خون کے فوارے ابل رہے ہیں، اور وہ مومنہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ سر وہ دیکھ سر انہوں نے اپنی دیکھ لیا تھا جنت جنت میں ان کو ان کا مقام دکھا دیا گیا تھا۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دکھا دیتا ہے جنت میں۔ وہ جنت میں مقام کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی۔ یہ ثبوت تھا کہ اس ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو اس نے صحابیہ نے آپ کے سامنے رکھا، کافروں کے سامنے رکھا۔ پھر اس ایمان والے اللہ نے کیسی کامیابیاں دی ہیں کہ مدینے کی حکومت ان مسلمانوں کے پاس تھی۔ سوچیں، آپ تک پڑھیں ذرا سیرت کو، آپ تنگ رہ جائیں گے کہ ایمان انسان کو کیا دیتا ہے۔ بالآخر کامیابی وہی جو فوز المبین ہے نا، وہ ان مومنوں کو ملتی ہے جن کا ایمان پکا سچا ہے۔ کوئی سوال آج 20 تک؟ شاباش۔ یا رسول میں ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ جی ہو کے ہو یعرفونہ میں جو ہو کہا گیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، تو اس میں ہو کی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی حضور طرف نبی یا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ ذکر اوپر انہی کا ہے، آپ کو کیوں شبہ ہو گیا ہے؟ وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 21 میں اللہ کہتے ہیں، نہیں سر جی ذرا اس کی وضاحت کر دیں، یہ ابناہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے، جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے، وہی فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تباہی کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم۔ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یہ کن لوگوں کی ہوگی جو ایمان نہیں لاتے۔ کیسا ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ایمان، کہ قرآن کی توحید کو پوری طرح سمجھیں جیسے یہاں بیان ہو رہی ہے، شرک کا شائبہ نہ ہو، تو پھر وہ بچیں گے اور اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ایمان میں شرک کیا، ایمان کے دعوے کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کی، تو اہلکناہم، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہاں یعرفون ابناءہم، یہاں یہود و نصارہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اب میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جب بچوں کو اسکول میں اپنے بچے کو لینے جاتے ہیں، کبھی بھلیکے میں کہ ایک ہی جیسا لباس ہے، ایک ہی جیسے ایج گروپ ہے، تو آپ نے کبھی دوسرے کا بچہ لے کے آئے ہیں آپ؟
کیوں آپ اتنے مانوس ہیں اپنے بچے سے کہ آپ اسی کو لے کے آتے ہیں؟ تو یہاں کافر اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے خود وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے جو ان کی تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، وہ اس کو پہچان رہے ہیں، لیکن اگر مخالفت کر رہے ہیں تو وہ ان کا تعصب ہے کہ نبی جن کو ہم سب سے ذلیل سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے، نبی تو ان میں آیا ہے۔ تو نبوت اللہ کا اپنا حق ہے کہ جس کو نبی بنائے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے کا ارادہ فرما دے تو پھر زمانہ جاہلیت میں بھی جب وہ ایمان نہیں لاتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، آپ پر جب وہی نازل ہوئی ہے تو آپ کو نبی بنا دیا، لیکن اس سے پہلے قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نبوت کے بعد وہ انسانیت میں سب سے زیادہ عقل مند انسان بن گئے۔ اور سر جی آپ ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم جو اپنے نبی کے مطابق نہیں چل رہے، تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ انجام کلیئر ہے، ہم لوگوں کو خود ذلت اور پتہ ہونا رسوائی چاہیے آپ کیا کے انجام ہوگا۔ آپ ذرا میری بات سنیں، بیچ میں مت بولا کریں، کہ آپ انجام دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کی پستی کی انتہا دیکھیں کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں سن رہے، ہم تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو گئے تو ہماری دنیا دین سدھر جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور پستی کیسا مقدر ہے ہمارا۔ یہ زرتاج صاحب قرآن نہ سمجھنے کا، قرآن پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ ذلت اور رسوائی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آیت 21 میں فرما رہے ہیں، میں 21 مکمل کر دیتا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ اچھا، اللہ پر جھوٹی تہمت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ گندے کرتوت خود کیے، کہا میں بڑا مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن اطاعت اس کی یہ سب سے گندا کام ہے، جس کا سب سے زیادہ خون جس کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے مسلمانوں کو، ٹرمپ کو۔ تو یہ ہے وہ چیز، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کا مدعی جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور آج ہم میں سے آپ دیکھیں، یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے جو فیصلے کر رہے ہیں ہم آپ کے ججز؟ نوٹ کریں ذرا، یہ اس مین میڈ لاز کی فالو کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں نہایت گھٹیا ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون بہت اعلیٰ، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر، تو یہی تو ظالم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح رد شرک کر رہا ہے اور کس طرح توحید کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو انہی آیات کو سمجھ کر پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، ایک بات آپ نے کبھی قرآن میں چلتے چلتے بتا دوں، کل میں نے سوال میں پوچھنا ہے، یہ جو باطل پرست ہے نا، ان کے درمیان مثلا یہ جو آج بھی ان کی چمچہ گیری کر رہے ہیں پیپل پارٹی کی اور مسلم لیگ کی، جبکہ ان کے کرتوت بالکل ظاہر اور باہر ہیں، ان قیامت کے دن بھلا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے درمیان ڈائلاگ ہوں گے، یہ اس سے کہیں گے نواز شریف سے اور زرداری سے کہ ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے چھوڑو بھائی، ہم تو تمہاری کیا مدد کریں گے، ہم تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ڈائلاگ قرآن میں بڑی جگہ بیان ہوا ہے، اگر لکھ لیں تو بہتر ہو، جلدی سے لکھ لیں۔ سورہ انعام کی آیت 22 تا 24 آگے آ رہی ہے، انعام 22 تا 24، یونس 28 29، یونس 28 29،
ابراہیم، سورہ ابراہیم 14 نمبر پر ہے، 21-22، سورہ نحل 16 نمبر پر قرآن میں ہے، 86 اور 87، 86 اور 87، سورہ کہف 52 اور 53، سورہ مریم 19 نمبر پر قرآن میں، 81 اور 82، 81 اور 82، سورہ الفرقان 25 نمبر پر قرآن میں، 17 تا 22، 17 تا 19، اور سورہ القصص 62 تا 66، سورہ القصص 28 نمبر پر ہے، 62 تا 66، سورہ سبا 34 نمبر پر، 31 تا 33، اور آخری سورہ الصافات۔ سر سورہ فاتح جی تو فاتح کا کب کون سی آیت بتائے؟ سورہ سبا 31 تا 33، سورہ صافات 37 نمبر پر قرآن میں آیات ہیں 22 تا 39، 22 تا 39 آیات۔ اب دیکھیں کس قدر تفصیل سے ان مشرکین کی بات وہاں ڈائلاگ ہیں، کن کے ساتھ؟ اپنے لیڈروں کے ساتھ، جن کو اللہ سمجھ کے ان کے لیے فالو کرتے رہے، اور کھول کھول کے وہاں بتایا کہ لوگوں باز آ جاؤ۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس نے ایک ہی بات کو کتنی دفعہ بتایا تاکہ لوگ اس شرک سے باز آئیں، اللہ ہی کو کارساز سمجھیں۔ یہ قرآن آیت پڑھیں گے نا، آیات جتنا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، کوئی آیت جو اس میں آپ چاہیں میں ریپیٹ کر دوں، جلدی کریں۔ سر ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیں ساری صورتوں کو۔ ساری صورتوں کو ریپیٹ کر دوں؟ آپ کیا گھاس کاٹتے رہے ہیں؟ آپ ایک بھی نہیں لکھی آپ نے؟ نہیں سر لکھا ہوا ہے، پوری لکھی ہے، لیکن ایک رہ گئی تھی۔ یہ تو آپ بتائیں جو رہ گئی میں بتا دوں۔ سورت نبا کا ہے یہ، سورہ نبا کا ہے ہی نہیں، سورت فاتح سورہ سبا کا ہے 31 تا 33 آیت، جزاک 31 اللہ، تا جزاک اللہ 33۔ خیر، اور جزاک کوئی اللہ۔ پوچھے؟ بس یہی والی تھی سر۔ آپ ان کو ضرور پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شرک کتنی بڑی لعنت ہے اور قیامت کے دن کتنی اذیتناک صورتحال ہوگی۔ قرآن نے ڈائلاگ لکھے ہیں، یہ ان آیات میں نے آپ کو جو بتایا نا، یہ آپ کو اکٹھی کہیں نہیں ملیں گی۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی راہ پر چلائے، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے، صالحہ کرے، اور دین کا مجاہد بنائے۔ ہم لوگوں کا سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دے پروردگار، اس کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور ہم لوگ خطا بار لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح کی دعا نہ مانگیں کہ سب کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کرے گا جو سچی توبہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ، توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔